ڈرامہ کے آغاز میں مختصر یہ بتایا جاتا ہے کہ یہ نامعلوم مقام کی طرف سفر کرتے چار گھوڑ سواروں کی کہانی ہے جو تنہا جلا وطن ہیں، جن میں مرکزی کردار حاجی احمد، اس کا دوست محمود، جنگجو حمزہ اور بابر سلان کا بیٹا منصور ہیں۔ بابر سلان جو کہ حاجی احمد کا رہنما تھا۔ ڈرامہ کا باقاعدہ آغاز ہوتا ہے جس میں ایک آدمی اور اس کے دو بچے مال گاڑی خراب ہونے پر راستے میں کھڑے ہیں۔ حاجی احمد اور اس کے دوست کا وہاں سے گزر ہوتا ہے۔ بزرگ اور اس کے بچے اس کو دیکھ کے ڈر جاتے ہیں۔ حاجی احمد ان کو سلام بلاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم آپ کی مال گاڑی ٹھیک کرنے میں مدد کر سکتے ہیں۔ ان کے ہاں کہنے پر وہ ان کی مدد کرتے ہیں۔ مال گاڑی ٹھیک کرتے وقت حاجی احمد کے ہاتھ پر چوٹ لگ جاتی ہے۔ بزرگ حاجی احمد کے ہاتھ پر مرہم لگاتے ہیں۔ بزرگ حاجی کو بتاتے ہیں وہ بغداد کی طرف سفر کر رہے ہیں۔ اسی دوران کچھ ڈاکو ہاتھوں میں تلوار لیے آتے ہیں اور ان لوگوں پر حملہ کر دیتے ہیں۔ شدید لڑائی کے بعد حاجی احمد اور اس کے دوست ان ڈاکوؤں کو مار دیتے ہیں۔ اسی دوران دبیس بن صداق کے لوگ آتے ہیں اور حاجی احمد اور اس کے دوستوں کو اپنے ساتھ لے جاتے ہیں۔ دبیس بن صداق کے پاس پہنچنے پر دبیس بن صداق حاجی سے پوچھتا ہے کہ تم کون ہو؟ حاجی کہتا ہے وہ یوسف المدانی کا شاگرد اور دستاویز بطور ثبوت اس کے حوالے کر دیتا ہے، اور حاجی کہتا ہے کہ یہ دستاویز یوسف المدانی نے ان کے بارے میں لکھی ہیں۔ صداق نے پوچھتا ہے بغداد جا کر کیا کرو؟ دبیس بن صداق کہتا ہے کہ بغداد کے حالات بہت خراب ہیں جو عالم اسلام بھی ٹھیک نہیں کر سکتا۔ خلیفہ مسترشد تمام اختلاف پیدا کرنا چاہتا ہے۔ حاجی احمد کہتا ہے ایک شخص کی وجہ سے ہم لوگوں کا محاصرہ کر کے کھانا پینا بند نہیں کر سکتے۔ حاجی احمد وہاں سے چلا جاتا ہے۔ دبیس اپنے بندے سلمان کو حاجی پر نظر رکھنے کے لیے کہتا ہے۔ حاجی اس کے بعد بغداد کے بازار میں جاتے ہیں۔ وہاں پر لوگوں کے بدتر حالات دیکھ کر پریشان ہوتے ہیں۔ اسی دوران محمود منصور کے بارے میں پوچھتا ہے وہ قبیلے پہنچ گیا ہوگا کہ جنگجو حمزہ جواب دیتا ہے ارسلان بابا کا بیٹا منصور ہے وہ قبیلے پہنچ گیا ہوگا۔ اس کے بعد حاجی احمد محمود اور حمزہ خلیفہ سے ملنے جاتے ہیں۔ خلیفہ کا وزیر عاطف دبیس کے بارے میں بتاتا ہے کہ وہ ان کا ہی کمانڈر تھا جو کہ کچھ سپاہی لے کر بوروں میں جا کے رہنے لگا اور بغداد پر حملہ کرنا چاہتا ہے۔ حاجی احمد کہتا ہے بغداد کی دیواریں اتنی اونچی ہیں کہ ان کو صرف بغداد کے لوگ ہی عبور کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد خلیفہ حاجی احمد کو کہتا ہے کہ آرام کرنے کے کسی چیز کی ضرورت ہو تو آپ میرے پاس آ سکتے ہیں۔ اس کے بعد حمدانی درگاہ کا منظر آتا ہے۔ حاجی احمد وہاں پر پہنچتا ہے۔ وہاں پر اس کی ملاقات مہروان نامی شخص سے ہوتی ہے۔ مہروان کہتا ہے کہ اس نے حاجی احمد کے لیے کمرے تیار کیے ہیں، جتنے دن رہنا چاہیں رہ سکتے ہیں۔ حاجی احمد اس سے پوچھتا ہے کہ آپ لوگوں درگاہ میں کام کرنے کے پیسے لیتے ہیں؟ مہروان کہتا ہے سارے نہیں، کچھ لوگ درگاہ میں کام کرنے کے پیسے لیتے ہیں۔ حاجی احمد کہتا ہے کہ میں کئی ہوں، میں لکڑی سے تراش کر چمچ بناتا ہوں، مجھے ایک دکان چاہیے کام کرنے کے لیے۔ مروان کہتا ہے کہ آپ درگاہ میں ہی کام شروع کر سکتے ہیں۔ حاجی احمد کہتا ہے ہم درگاہ کام نہیں کر سکتے اور وہ واپس قبیلے کی طرف چلے جاتے ہیں۔ اس کے بعد رات کا منظر آتا ہے۔ وہ تینوں قبیلے پہنچ جاتے ہیں، وہ منصور سے ملتے ہیں اور کھانا کھانے کے بعد وہ رات کو بیٹھتے ہیں۔ وہاں پر حاجی کو ایک نوجوان نظر آتا ہے۔ حاجی اس کے بارے میں ایک الماس نامی خاتون سے پوچھتا ہے کہ یہ کون ہے؟ الماس نامی خاتون اس نوجوان کے بارے میں یہ بتاتی ہے کہ وہ ایک یتیم ہے، اس کا نام یگلز ہے۔ مغولوں نے اس کے سارے خاندان کو مار دیا، اس لیے وہ اب ان کے قبیلے میں ہی رہتا ہے۔ اس کے بعد حاجی احمد ان کو ایک نعت سناتے ہیں۔ ادھر خلیفہ کا وزیر عاطف اور مروان کی ملاقات ہوتی ہے۔ وہ حاجی احمد کے بغداد آنے پر پریشان نظر آتے ہیں۔ خلیفہ کا وزیر عاطف غصے میں اور مروان سے کہتا ہے کہ المدانی صاحب نے ایک شخص کو بغداد کی طرف بھیجا ہے، کیا تم حمدانی درگاہ اس کے حوالے کر دو گے؟ مروان کہتا ہے نہیں، یہ میں درگاہ حاجی صاحب کے حوالے نہیں کروں گا۔ خلیفہ کا وزیر عاطف مزید کہتا ہے کہ یہ شخص ہمارے راستے میں رکاوٹ نہ بنے۔ مروان کہتا ہے کہ عاطف صاحب جب تک آپ ایسے لوگ ہمارے ساتھ ہیں، ہماری مدد کر رہے ہیں، کوئی درگاہ ہم سے نہیں چھین سکتا۔ اس کے بعد خلیفہ کا وزیر عاطف مروان کو کہتا ہے شاباش، اگر کسی چیز کی ضرورت ہو تو مجھے بتانا۔ مروان کہتا ہے کہ درگاہ کی مرمت کے لیے کچھ پیسوں کی ضرورت ہے۔ عاطف کہتا ہے جا کے میرے بندے سے بات کرو، جو پیسے چاہیے وہ آپ کو مل جائیں گے۔ اسی دوران سلمان صداق کا بندہ جس کو اس نے حاجی احمد پر نظر رکھنے کے لیے داد بھیجا تھا، وہ ایک شخص سے ملتا ہے اور اس سے حاجی احمد کے بارے میں پوچھتا ہے۔ وہ شخص سلمان کو حاجی احمد کے بارے میں کچھ معلومات دیتا ہے اور اس سے پوچھتا ہے کہ یہ معلومات تم کس کو پہنچاؤ گے؟ سلمان کہتا ہے کہ دبیس نے اس کو حاجی احمد پر نظر رکھنے کے لیے بھیجا ہوا۔ صبح کا منظر، حاجی احمد اور اس کے دوست بغداد کے بازار میں دکان کی تلاش میں آتے ہیں۔ وہ وہاں پر لوگوں سے ملتے ہیں، ان سے دکان کے بارے میں پوچھتے ہیں۔ وہ ان کو ایک پرانی سی دکان کو بتاتے ہیں جو کہ ایک لیلا نامی خاتون کی ہے، جو کہ لوگوں کو اکٹھا کر کے جشن مناتی ہے۔ وہ لیلا نامی خاتون کے نمائندے سے ملتے ہیں اور دکان کو کرائے پر لے لیتے ہیں اور اس کی مرمت شروع کر دیتے ہیں۔ اسی دوران ایک بچہ دکان سے روٹی چرا کر لوگ اس کو
پکڑ کر مارنے لگتے ہیں تو حاجی احمد اس کو بچا لے۔ حاجی احمد کہتا ہے بغداد میں کوئی بھی بچہ بھوکا، اگر کسی کا جو بھی نقصان ہو وہ محمود سے لے لے، لیکن کوئی بھی بچہ بھوکا نہیں رہنا چاہیے۔ اس کے بعد حاجی احمد اس بچے کو اپنے ساتھ دکان پر لے جاتے ہیں۔ اس کے بعد حاجی احمد ہمدانی درگاہ میں لوگوں سے ملاقات کرتے ہیں اور ان کو بغداد کے خراب حالات کے بارے میں بتاتے ہیں۔ حاجی احمد کہتے ہیں کہ بغداد میں ناانصافی، بے ایمانی، ڈاکہ زنی، چوری اور ناچ گانے کا راج ہے۔ ہم لوگ نماز پڑھنے کے بجائے ناچ گانا دیکھنے کو بہتر سمجھتے ہیں۔ حاجی احمد کہتا ہے ہم سب کو ان چیزوں کو ٹھیک کرنا پڑے گا۔ اس کے بعد حاجی احمد ہمدانی درگاہ سے چلے جاتے ہیں اور وہ نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ حاجی احمد جب نماز کے بعد دعا مانگ رہے ہوتے ہیں، اسی دوران ایک نقاب پوش شخص آہستہ سے حاجی احمد کے کمرے میں داخل ہوتا ہے اور خنجر نکال کر کھڑا ہو جاتا ہے۔ اسی دوران ایسا لگتا ہے جیسے وہ شخص حاجی احمد پر حملہ کرنا چاہتا ہے اور یہاں پر پہلی قسط کا اختتام ہو جاتا ہے۔ ڈرامہ کے آغاز میں مختصر یہ بتایا جاتا ہے کہ یہ نامعلوم مقام کی طرف سفر کرتے چار گھوڑ سواروں کی کہانیاں جو تنہا جلا وطن ہیں، جن میں مرکزی کردار حاجی احمد، اس کا دوست محمود، جنگجو حمزہ اور بابر ارسلان کا بیٹا منصور ہیں۔ بابر ارسلان جو کہ حاجی احمد کا رہنما تھا۔ ڈرامہ کا باقاعدہ آغاز ہوتا ہے جس میں ایک آدمی اور اس کے دو بچے مال گاڑی خراب ہونے پر راستے میں کھڑے ہیں۔ حاجی احمد اس کے دوست کا وہاں سے گزر ہوتا ہے، بزرگ اور اس کے بچے اس کو دیکھ کے ڈر جاتے ہیں۔ حاجی احمد ان کو سلام بلاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم آپ کی مال گاڑی ٹھیک کرنے میں مدد کر سکتے ہیں۔ ان کے ہاں کہنے پر وہ ان کی مدد کرتے ہیں۔ مال گاڑی ٹھیک کرتے وقت حاجی احمد کے ہاتھ پر چوٹ لگ جاتی ہے۔ بزرگ حاجی احمد کے ہاتھ پر مرہم لگاتے ہیں۔ بزرگ حاجی کو بتاتے ہیں وہ بغداد کی طرف سفر کر رہے ہیں۔ اسی دوران کچھ ڈاکو ہاتھوں میں تلوار لیے آتے ہیں اور ان لوگوں پر حملہ کر دیتے ہیں۔ شدید لڑائی کے بعد حاجی احمد اور اس کے دوست ان ڈاکوؤں کو مار دیتے ہیں۔ اسی دوران دبیس بن صداق کے لوگ آتے ہیں اور حاجی احمد اور اس کے دوستوں کو اپنے ساتھ لے جاتے ہیں۔ دبیس بن صداق کے پاس پہنچنے پر دبیس بن صداق حاجی سے پوچھتا ہے کہ تم کون ہو؟ حاجی کہتا ہے وہ یوسف المدانی کا شاگرد، اور دستاویز بطور ثبوت اس کے حوالے کر دیتا ہے، اور حاجی کہتا ہے کہ یہ دستاویز یوسف المدانی نے ان کے بارے میں لکھی ہیں۔ صداق نے پوچھتا ہے بغداد جا کر کیا کرو؟ دبیس بن صداق کہتا ہے کہ بغداد کے حالات بہت خراب ہیں جو عالم اسلام بھی ٹھیک نہیں کر سکتا۔ خلیفہ مسترشد تمام اختلاف پیدا کرنا چاہتا ہے۔ حاجی احمد کہتا ہے ایک شخص کی وجہ سے ہم لوگوں کا محاصرہ کر کے کھانا پینا بند نہیں کر سکتے۔ حاجی احمد وہاں سے چلا جاتا ہے۔ دبیس اپنے بندے سلمان کو حاجی پر نظر رکھنے کے لیے کہتا ہے۔ حاجی اس کے بعد بغداد کے بازار میں جاتے ہیں، وہاں پر لوگوں کے بدتر حالات دیکھ کر پریشان ہوتے ہیں۔ اسی دوران محمود منصور کے بارے میں پوچھتا ہے وہ قبیلے پہنچ گیا ہوگا کہ جنگجو حمزہ جواب دیتا ہے ارسلان بابا کا بیٹا منصور ہے، وہ قبیلے پہنچ گیا ہوگا۔ اس کے بعد حاجی احمد محمود اور حمزہ خلیفہ سے ملنے جاتے ہیں۔ خلیفہ کا وزیر عاطف دبیس کے بارے میں بتاتا ہے کہ وہ ان کا ہی کمانڈر تھا جو کہ کچھ سپاہی لے کر بھوروں میں جا کے رہنے لگا اور بغداد پر حملہ کرنا چاہتا ہے۔ حاجی احمد کہتا ہے بغداد کی دیواریں اتنی اونچی ہیں کہ ان کو صرف بغداد کے لوگ ہی عبور کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد خلیفہ حاجی احمد کو کہتا ہے کہ آرام کرنے کے کسی چیز کی ضرورت ہو تو آپ میرے پاس آ سکتے ہیں۔ اس کے بعد ہمدانی درگاہ کا منظر آتا ہے۔ حاجی احمد وہاں پر پہنچتا ہے۔ وہاں پر اس کی ملاقات مہروان نامی شخص سے ہوتی ہے۔ مہروان کہتا ہے کہ اس نے حاجی احمد کے لیے کمرے تیار کیے ہیں، جتنے دن رہنا چاہیں رہ سکتے ہیں۔ حاجی احمد اس سے پوچھتا ہے کہ آپ لوگوں درگاہ میں کام کرنے کے پیسے لیتے ہیں؟ مہروان کہتا ہے سارے نہیں، کچھ لوگ درگاہ میں کام کرنے کے پیسے لیتے ہیں۔ حاجی احمد کہتا ہے کہ میں کئی ہوں، میں لکڑی سے تراش کر چمچ بناتا ہوں، مجھے ایک دکان چاہیے کام کرنے کے لیے۔ مہروان کہتا ہے کہ آپ درگاہ میں ہی کام شروع کر سکتے ہیں۔ حاجی احمد کہتا ہے ہم درگاہ کام نہیں کر سکتے اور وہ واپس قبیلے کی طرف چلے جاتے ہیں۔ اس کے بعد رات کا منظر آتا ہے۔ وہ تینوں قبیلے پہنچ جاتے ہیں، وہ منصور سے ملتے ہیں اور کھانا کھانے کے بعد وہ رات کو بیٹھتے ہیں۔ وہاں پر حاجی کو ایک نوجوان نظر آتا ہے۔ حاجی اس کے بارے میں ایک الماس نامی خاتون سے پوچھتا ہے کہ یہ کون ہے؟ الماس نامی خاتون اس نوجوان کے بارے میں یہ بتاتی ہے کہ وہ ایک یتیم ہے، اس کا نام یگلز ہے۔ مغولوں نے اس کے سارے خاندان کو مار دیا، اس لیے وہ اب ان کے قبیلے میں ہی رہتا ہے۔ اس کے بعد حاجی احمد ان کو ایک نعت سناتے ہیں۔ ادھر خلیفہ کا وزیر عاطف اور مروان کی ملاقات ہوتی ہے۔ وہ حاجی احمد کے بغداد آنے پر پریشان نظر آتے ہیں۔ خلیفہ کا وزیر عاطف غصے میں اور مروان سے کہتا ہے کہ المدانی صاحب نے ایک شخص کو بغداد کی طرف بھیجا ہے، کیا تم ہمدانی درگاہ اس کے حوالے کر دو گے؟ مروان کہتا ہے نہیں، یہ میں درگاہ حاجی صاحب کے حوالے نہیں کروں گا۔
خلیفہ کا وزیر عاطف مزید کہتا ہے کہ یہ شخص ہمارے راستے میں رکاوٹ نہ بنے۔ مروان کہتا ہے کہ عاطف صاحب، جب تک آپ ایسے لوگ ہمارے ساتھ ہیں، ہماری مدد کر رہے ہیں، کوئی درگاہ ہم سے نہیں چھین سکتا۔ اس کے بعد خلیفہ کا وزیر عاطف مروان کو کہتا ہے شاباش، اگر کسی چیز کی ضرورت ہو تو مجھے بتانا۔ مروان کہتا ہے کہ درگاہ کی مرمت کے لیے کچھ پیسوں کی ضرورت ہے۔ عاطف کہتا ہے جا کے میرے بندے سے بات کرو، جو پیسے چاہیے وہ آپ کو مل جائیں گے۔ اسی دوران سلمان صداق کا بندہ، جس کو اس نے حاجی احمد پر نظر رکھنے کے لیے داد بھیجا تھا، وہ ایک شخص سے ملتا ہے اور اس سے حاجی احمد کے بارے میں پوچھتا ہے۔ وہ شخص سلمان کو حاجی احمد کے بارے میں کچھ معلومات دیتا ہے اور اس سے پوچھتا ہے کہ یہ معلومات تم کس کو پہنچاؤ گے۔ سلمان کہتا ہے کہ دبیس نے اس کو حاجی احمد پر نظر رکھنے کے لیے بھیجا ہوا۔ صبح کا منظر، حاجی احمد اور اس کے دوست بغداد کے بازار میں دکان کی تلاش میں آتے ہیں۔ وہ وہاں پر لوگوں سے ملتے ہیں، ان سے دکان کے بارے میں پوچھتے ہیں۔ وہ ان کو ایک پرانی سی دکان کو بتاتے ہیں جو کہ ایک لیلا نامی خاتون کی ہے، جو کہ لوگوں کو اکٹھا کر کے جشن مناتی ہے۔ وہ لیلا نامی خاتون کے نمائندے سے ملتے ہیں اور دکان کو کرائے پر لے لیتے ہیں اور اس کی مرمت شروع کر دیتے ہیں۔ اسی دوران ایک بچہ دکان سے روٹی چرا کر لوگ اس کو پکڑ کر مارنے لگتے ہیں تو حاجی احمد اس کو بچا لیتے۔ حاجی احمد کہتا ہے بغداد میں کوئی بھی بچہ بھوکا نہیں، اگر کسی کا جو بھی نقصان ہو وہ محمود سے لے لے، لیکن کوئی بھی بچہ بھوکا نہیں رہنا چاہیے۔ اس کے بعد حاجی احمد اس بچے کو اپنے ساتھ دکان پر لے جاتے ہیں۔ اس کے بعد حاجی احمد حمدانی درگاہ میں لوگوں سے ملاقات کرتے ہیں اور ان کو بغداد کے خراب حالات کے بارے میں بتاتے ہیں۔ حاجی احمد کہتے ہیں کہ بغداد میں ناانصافی، بے ایمانی، ڈاکہ زنی، چوری اور ناچ گانے کا راج ہے۔ پر لوگ نماز پڑھنے کے بجائے ناچ گانا دیکھنے کو بہتر سمجھتے ہیں۔ حاجی احمد کہتا ہے ہم سب کو ان چیزوں کو ٹھیک کرنا پڑے گا۔ اس کے بعد حاجی احمد حمدانی درگاہ سے چلے جاتے ہیں اور وہ نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ حاجی احمد جب نماز کے بعد دعا مانگ رہے ہوتے ہیں، اسی دوران ایک نقاب پوش شخص آہستہ سے حاجی احمد کے کمرے میں داخل ہوتا ہے اور خنجر نکال کر کھڑا ہو جاتا ہے۔ اسی دوران ایسا لگتا ہے جیسے وہ شخص حاجی احمد پر حملہ کرنا چاہتا ہے اور یہاں پر پہلی قسط کا اختتام ہو جاتا ہے۔ ڈرامہ کے آغاز میں مختصر یہ بتایا جاتا ہے کہ یہ نامعلوم مقام کی طرف سفر کرتے چار گھوڑ سواروں کی کہانیاں جو تنہا جلا وطن ہیں، جن میں مرکزی کردار حاجی احمد، اس کا دوست محمود، جنگجو حمزہ اور بابر ارسلان کا بیٹا منصور ہیں۔ بابر ارسلان جو کہ حاجی احمد کا رہنما تھا۔ ڈرامہ کا باقاعدہ آغاز ہوتا ہے جس میں ایک آدمی اور اس کے دو بچے مال گاڑی خراب ہونے پر راستے میں کھڑے ہیں۔ حاجی احمد اور اس کے دوست کا وہاں سے گزر ہوتا ہے۔ بزرگ اور اس کے بچے اس کو دیکھ کے ڈر جاتے ہیں۔ حاجی احمد ان کو سلام بلاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم آپ کی مال گاڑی ٹھیک کرنے میں مدد کر سکتے ہیں۔ ان کے ہاں کہنے پر وہ ان کی مدد کرتے ہیں۔ مال گاڑی ٹھیک کرتے وقت حاجی احمد کے ہاتھ پر چوٹ لگ جاتی ہے۔ بزرگ حاجی احمد کے ہاتھ پر مرہم لگاتے ہیں۔ بزرگ حاجی کو بتاتے ہیں وہ بغداد کی طرف سفر کر رہے ہیں۔ اسی دوران کچھ ڈاکو ہاتھوں میں تلوار لیے آتے ہیں اور ان لوگوں پر حملہ کر دیتے ہیں۔ شدید لڑائی کے بعد حاجی احمد اور اس کے دوست ان ڈاکوؤں کو مار دیتے ہیں۔ اسی دوران دبیس بن صداق کے لوگ آتے ہیں اور حاجی احمد اور اس کے دوستوں کو اپنے ساتھ لے جاتے ہیں۔ دبیس بن صداق کے پاس پہنچنے پر دبیس بن صداق حاجی سے پوچھتا ہے کہ تم کون ہو؟ حاجی کہتا ہے وہ یوسف الحمدانی کا شاگرد اور دستاویز بطور ثبوت اس کے حوالے کر دیتا ہے، اور حاجی کہتا ہے کہ یہ دستاویز یوسف الحمدانی نے ان کے بارے میں لکھی ہیں۔ صداق نے پوچھتا ہے بغداد جا کر کیا کرو؟ دبیس بن صداق کہتا ہے کہ بغداد کے حالات بہت خراب ہیں جو عالم اسلام بھی ٹھیک نہیں کر سکتا۔ خلیفہ مسترشد تمام اختلاف پیدا کرنا چاہتا ہے۔ حاجی احمد کہتا ہے ایک شخص کی وجہ سے ہم لوگوں کا محاصرہ کر کے کھانا پینا بند نہیں کر سکتے۔ حاجی احمد وہاں سے چلا جاتا ہے۔ دبیس اپنے بندے سلمان کو حاجی پر نظر رکھنے کے لیے کہتا ہے۔ حاجی اس کے بعد بغداد کے بازار میں جاتے ہیں۔ وہاں پر لوگوں کے بدتر حالات دیکھ کر پریشان ہوتے ہیں۔ اسی دوران محمود منصور کے بارے میں پوچھتا ہے وہ قبیلے پہنچ گیا ہوگا کہ جنگجو حمزہ جواب دیتا ہے ارسلان بابا کا بیٹا منصور ہے، وہ قبیلے پہنچ گیا ہوگا۔ اس کے بعد حاجی احمد محمود اور حمزہ خلیفہ سے ملنے جاتے ہیں۔ خلیفہ کا وزیر عاطف دبیس کے بارے میں بتاتا ہے کہ وہ ان کا ہی کمانڈر تھا جو کہ کچھ سپاہی لے کر بوروں میں جا کے رہنے لگا اور بغداد پر حملہ کرنا چاہتا ہے۔ حاجی احمد کہتا ہے بغداد کی دیواریں اتنی اونچی ہیں کہ ان کو صرف بغداد کے لوگ ہی عبور کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد خلیفہ حاجی احمد کو کہتا ہے کہ آرام کریں کہ کسی چیز کی ضرورت ہو تو آپ میرے پاس آ سکتے ہیں۔ اس کے بعد حمدانی درگاہ کا منظر آتا ہے۔ حاجی احمد وہاں پر پہنچتا ہے۔ وہاں پر اس کی ملاقات مہروان
نامی شخص سے ہوتی ہے۔ مروان کہتا ہے کہ اس نے حاجی احمد کے لیے کمرے تیار کیے ہیں، جتنے دن رہنا چاہیں رہ سکتے ہیں۔ حاجی احمد اس سے پوچھتا ہے کہ آپ لوگوں درگاہ میں کام کرنے کے پیسے لیتے ہیں؟ مروان کہتا ہے سارے نہیں، کچھ لوگ درگاہ میں کام کرنے کے پیسے لیتے ہیں۔ حاجی احمد کہتا ہے کہ میں کئی ہوں، میں لکڑی سے تراش کر چمچ بناتا ہوں، مجھے ایک دکان چاہیے کام کرنے کے لیے۔ مروان کہتا ہے کہ آپ درگاہ میں ہی کام شروع کر سکتے ہیں۔ حاجی احمد کہتا ہے ہم درگاہ کام نہیں کر سکتے اور وہ واپس قبیلے کی طرف چلے جاتے ہیں۔ اس کے بعد رات کا منظر آتا ہے، وہ تینوں قبیلے پہنچ جاتے ہیں، وہ منصور سے ملتے ہیں اور کھانا کھانے کے بعد وہ رات کو بیٹھتے ہیں۔ وہاں پر حاجی کو ایک نوجوان نظر آتا ہے۔ حاجی اس کے بارے میں ایک الماس نامی خاتون سے پوچھتا ہے کہ یہ کون ہے۔ الماس نامی خاتون اس نوجوان کے بارے میں یہ بتاتی ہے کہ وہ ایک یتیم ہے، اس کا نام یگلز ہے۔ مغولوں نے اس کے سارے خاندان کو مار دیا، اس لیے وہ اب ان کے قبیلے میں ہی رہتا ہے۔ اس کے بعد حاجی احمد ان کو ایک نعت سناتے ہیں۔ ادھر خلیفہ کا وزیر عاطف اور مروان کی ملاقات ہوتی ہے۔ وہ حاجی احمد کے بغداد آنے پر پریشان نظر آتے ہیں۔ خلیفہ کا وزیر عاطف غصے میں اور مروان سے کہتا ہے کہ مدانی صاحب نے ایک شخص کو بغداد کی طرف بھیجا ہے، کیا تم ہمدانی درگاہ اس کے حوالے کر دو گے؟ مروان کہتا ہے نہیں، یہ میں درگاہ حاجی صاحب کے حوالے نہیں کروں گا۔ خلیفہ کا وزیر عاطف مزید کہتا ہے کہ یہ شخص ہمارے راستے میں رکاوٹ نہ بنے۔ مروان کہتا ہے کہ عاطف صاحب، جب تک آپ ایسے لوگ ہمارے ساتھ ہیں، ہماری مدد کر رہے ہیں، کوئی درگاہ ہم سے نہیں چھین سکتا۔ اس کے بعد خلیفہ کا وزیر عاطف مروان کو کہتا ہے شاباش، اگر کسی چیز کی ضرورت ہو تو مجھے بتانا۔ مروان کہتا ہے کہ درگاہ کی مرمت کے لیے کچھ پیسوں کی ضرورت ہے۔ عاطف کہتا ہے جا کے میرے بندے سے بات کرو، جو پیسے چاہیے وہ آپ کو مل جائیں گے۔ اسی دوران سلمان صداق کا بندہ، جس کو اس نے حاجی احمد پر نظر رکھنے کے لیے داد بھیجا تھا، وہ ایک شخص سے ملتا ہے اور اس سے حاجی احمد کے بارے میں پوچھتا ہے۔ وہ شخص سلمان کو حاجی احمد کے بارے میں کچھ معلومات دیتا ہے اور اس سے پوچھتا ہے کہ یہ معلومات تم کس کو پہنچاؤ گے؟ سلمان کہتا ہے کہ دبیس نے اس کو حاجی احمد پر نظر رکھنے کے لیے بھیجا ہوا۔ صبح کا منظر، حاجی احمد اور اس کے دوست بغداد کے بازار میں دکان کی تلاش میں آتے ہیں۔ وہ وہاں پر لوگوں سے ملتے ہیں، ان سے دکان کے بارے میں پوچھتے ہیں۔ وہ ان کو ایک پرانی سی دکان کو بتاتے ہیں جو کہ ایک لیلا نامی خاتون کی ہے، جو کہ لوگوں کو اکٹھا کر کے جشن مناتی ہے۔ وہ لیلا نامی خاتون کے نمائندے سے ملتے ہیں اور دکان کو کرائے پر لے لیتے ہیں اور اس کی مرمت شروع کر دیتے ہیں۔ اسی دوران ایک بچہ دکان سے روٹی چرا کر لوگ اس کو پکڑ کر مارنے لگتے ہیں تو حاجی احمد اس کو بچا لیتے۔ حاجی احمد کہتا ہے بغداد میں کوئی بھی بچہ بھوکا، اگر کسی کا جو بھی نقصان ہو وہ محمود سے لے لے، لیکن کوئی بھی بچہ بھوکا نہیں رہنا چاہیے۔ اس کے بعد حاجی احمد اس بچے کو اپنے ساتھ دکان پر لے جاتے ہیں۔ اس کے بعد حاجی احمد ہمدانی درگاہ میں لوگوں سے ملاقات کرتے ہیں اور ان کو بغداد کے خراب حالات کے بارے میں بتاتے ہیں۔ حاجی احمد کہتے ہیں کہ بغداد میں ناانصافی، بے ایمانی، ڈاکہ زنی، چوری اور ناچ گانے کا راج ہے۔ ہم لوگ نماز پڑھنے کے بجائے ناچ گانا دیکھنے کو بہتر سمجھتے ہیں۔ حاجی احمد کہتا ہے ہم سب کو ان چیزوں کو ٹھیک کرنا پڑے گا۔ اس کے بعد حاجی احمد ہمدانی درگاہ سے چلے جاتے ہیں اور وہ نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ حاجی احمد جب نماز کے بعد دعا مانگ رہے ہوتے ہیں، اسی دوران ایک نقاب پوش شخص آہستہ سے حاجی احمد کے کمرے میں داخل ہوتا ہے اور خنجر نکال کر کھڑا ہو جاتا ہے۔ اسی دوران ایسا لگتا ہے جیسے وہ شخص حاجی احمد پر حملہ کرنا چاہتا ہے اور یہاں پر پہلی قسط کا اختتام ہو جاتا ہے۔ ڈرامہ کے آغاز میں مختصر یہ بتایا جاتا ہے کہ یہ نامعلوم مقام کی طرف سفر کرتے چار گھوڑ سواروں کی کہانی ہے جو تنہا جلا وطن ہیں، جن میں مرکزی کردار حاجی احمد، اس کا دوست محمود، جنگجو حمزہ اور بابر سلان کا بیٹا منصور ہیں۔ بابر سلان جو کہ حاجی احمد کا رہنما تھا۔ ڈرامہ کا باقاعدہ آغاز ہوتا ہے جس میں ایک آدمی اور اس کے دو بچے مال گاڑی خراب ہونے پر راستے میں کھڑے ہیں۔ حاجی احمد اور اس کے دوست کا وہاں سے گزر ہوتا ہے۔ بزرگ اور اس کے بچے اس کو دیکھ کے ڈر جاتے ہیں۔ حاجی احمد ان کو سلام بلاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم آپ کی مال گاڑی ٹھیک کرنے میں مدد کر سکتے ہیں۔ ان کے ہاں کہنے پر وہ ان کی مدد کرتے ہیں۔ مال گاڑی ٹھیک کرتے وقت حاجی احمد کے ہاتھ پر چوٹ لگ جاتی ہے۔ بزرگ حاجی احمد کے ہاتھ پر مرہم لگاتے ہیں۔ بزرگ حاجی کو بتاتے ہیں وہ بغداد کی طرف سفر کر رہے ہیں۔ اسی دوران کچھ ڈاکو ہاتھوں میں تلوار لیے آتے ہیں اور ان لوگوں پر حملہ کر دیتے ہیں۔ شدید لڑائی کے بعد حاجی احمد اور اس کے دوست ان ڈاکوؤں کو مار دیتے ہیں۔ اسی دوران دبیس بن صداق کے لوگ آتے ہیں اور حاجی احمد اور اس کے دوستوں کو اپنے ساتھ لے جاتے ہیں۔ دبیس بن صداق کے پاس پہنچنے پر دبیس بن صداق حاجی سے پوچھتا ہے کہ تم کون ہو؟ حاجی کہتا ہے وہ یوسف المدانی کا شاگرد اور دستاویز
بطور ثبوت اس کے حوالے کر دیتا ہے، اور حاجی کہتا ہے کہ یہ دستاویز یوسف المدانی نے ان کے بارے میں لکھی ہیں۔ صداق نے پوچھتا ہے بغداد جا کر کیا کرو؟ دبیس بن صداق کہتا ہے کہ بغداد کے حالات بہت خراب ہیں جو عالم اسلام بھی ٹھیک نہیں کر سکتا۔ خلیفہ مسترشد تمام اختلاف پیدا کرنا چاہتا ہے۔ حاجی احمد کہتا ہے ایک شخص کی وجہ سے ہم لوگوں کا محاصرہ کر کے کھانا پینا بند نہیں کر سکتے۔ حاجی احمد وہاں سے چلا جاتا ہے۔ دبیس اپنے بندے سلمان کو حاجی پر نظر رکھنے کے لیے کہتا ہے۔ حاجی اس کے بعد بغداد کے بازار میں جاتے ہیں، وہاں پر لوگوں کے بدتر حالات دیکھ کر پریشان ہوتے ہیں۔ اسی دوران محمود منصور کے بارے میں پوچھتا ہے، وہ قبیلے پہنچ گیا ہوگا کہ ننگجو حمزہ جواب دیتا ہے ارسلان بابا کا بیٹا منصور ہے، وہ قبیلے پہنچ گیا ہوگا۔ اس کے بعد حاجی احمد محمود اور حمزہ خلیفہ سے ملنے جاتے ہیں۔ خلیفہ کا وزیر عاطف دبیس کے بارے میں بتاتا ہے کہ وہ ان کا ہی کمانڈر تھا جو کہ کچھ سپاہی لے کر بھوروں میں جا کے رہنے لگا اور بغداد پر حملہ کرنا چاہتا ہے۔ حاجی احمد کہتا ہے بغداد کی دیواریں اتنی اونچی ہیں کہ ان کو صرف بغداد کے لوگ ہی عبور کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد خلیفہ حاجی احمد کو کہتا ہے کہ آرام کریں کہ کسی چیز کی ضرورت ہو تو آپ میرے پاس آ سکتے ہیں۔ اس کے بعد حمدانی درگاہ کا منظر آتا ہے۔ حاجی احمد وہاں پر پہنچتا ہے۔ وہاں پر اس کی ملاقات مہروان نامی شخص سے ہوتی ہے۔ مہروان کہتا ہے کہ اس نے حاجی احمد کے لیے کمرے تیار کیے ہیں، جتنے دن رہنا چاہیں رہ سکتے ہیں۔ حاجی احمد اس سے پوچھتا ہے کہ آپ لوگوں درگاہ میں کام کرنے کے پیسے لیتے ہیں؟ مہروان کہتا ہے سارے نہیں، کچھ لوگ درگاہ میں کام کرنے کے پیسے لیتے ہیں۔ حاجی احمد کہتا ہے کہ میں کئی ہوں، میں لکڑی سے تراش کر چمچ بناتا ہوں، مجھے ایک دکان چاہیے کام کرنے کے لیے۔ مروان کہتا ہے کہ آپ درگاہ میں ہی کام شروع کر سکتے ہیں۔ حاجی احمد کہتا ہے ہم درگاہ کام نہیں کر سکتے اور وہ واپس قبیلے کی طرف چلے جاتے ہیں۔ اس کے بعد رات کا منظر آتا ہے، وہ تینوں قبیلے پہنچ جاتے ہیں، وہ منصور سے ملتے ہیں اور کھانا کھانے کے بعد وہ رات کو بیٹھتے ہیں۔ وہاں پر حاجی کو ایک نوجوان نظر آتا ہے۔ حاجی اس کے بارے میں ایک الماس نامی خاتون سے پوچھتا ہے کہ یہ کون ہے؟ الماس نامی خاتون اس نوجوان کے بارے میں یہ بتاتی ہے کہ وہ ایک یتیم ہے، اس کا نام یگلز ہے۔ مغولوں نے اس کے سارے خاندان کو مار دیا، اس لیے وہ اب ان کے قبیلے میں ہی رہتا ہے۔ اس کے بعد حاجی احمد ان کو ایک نعت سناتے ہیں۔ ادھر خلیفہ کا وزیر عاطف اور مروان کی ملاقات ہوتی ہے۔ وہ حاجی احمد کے بغداد آنے پر پریشان نظر آتے ہیں۔ خلیفہ کا وزیر عاطف غصے میں اور مروان سے کہتا ہے کہ المدانی صاحب نے ایک شخص کو بغداد کی طرف بھیجا ہے، کیا تم حمدانی درگاہ اس کے حوالے کر دو گے؟ مروان کہتا ہے نہیں، یہ میں درگاہ حاجی صاحب کے حوالے نہیں کروں گا۔ خلیفہ کا وزیر عاطف مزید کہتا ہے کہ یہ شخص ہمارے راستے میں رکاوٹ نہ بنے۔ مروان کہتا ہے کہ عاطف صاحب جب تک آپ ایسے لوگ ہمارے ساتھ ہیں، ہماری مدد کر رہے ہیں، کوئی درگاہ ہم سے نہیں چھین سکتا۔ اس کے بعد خلیفہ کا وزیر عاطف مروان کو کہتا ہے شاباش، اگر کسی چیز کی ضرورت ہو تو مجھے بتانا۔ مروان کہتا ہے کہ درگاہ کی مرمت کے لیے کچھ پیسوں کی ضرورت ہے۔ عاطف کہتا ہے جا کے میرے بندے سے بات کرو، جو پیسے چاہیے وہ آپ کو مل جائیں گے۔ اسی دوران سلمان صداق کا بندہ جس کو اس نے حاجی احمد پر نظر رکھنے کے لیے داد بھیجا تھا، وہ ایک شخص سے ملتا ہے اور اس سے حاجی احمد کے بارے میں پوچھتا ہے۔ وہ شخص سلمان کو حاجی احمد کے بارے میں کچھ معلومات دیتا ہے اور اس سے پوچھتا ہے کہ یہ معلومات تم کس کو پہنچاؤ گے؟ سلمان کہتا ہے کہ دبیس نے اس کو حاجی احمد پر نظر رکھنے کے لیے بھیجا ہوا۔ صبح کا منظر، حاجی احمد اور اس کے دوست بغداد کے بازار میں دکان کی تلاش میں آتے ہیں۔ وہ وہاں پر لوگوں سے ملتے ہیں، ان سے دکان کے بارے میں پوچھتے ہیں۔ وہ ان کو ایک پرانی سی دکان کو بتاتے ہیں جو کہ ایک لیلا نامی خاتون کی ہے، جو کہ لوگوں کو اکٹھا کر کے جشن مناتی ہے۔ وہ لیلا نامی خاتون کے نمائندے سے ملتے ہیں اور دکان کو کرائے پر لے لیتے ہیں اور اس کی مرمت شروع کر دیتے ہیں۔ اسی دوران ایک بچہ دکان سے روٹی چرا کر لوگ اس کو پکڑ کر مارنے لگتے ہیں تو حاجی احمد اس کو بچا لیتے۔ حاجی احمد کہتا ہے بغداد میں کوئی بھی بچہ بھوکا، اگر کسی کا جو بھی نقصان ہو وہ محمود سے لے لے، لیکن کوئی بھی بچہ بھوکا نہیں رہنا چاہیے۔ اس کے بعد حاجی احمد اس بچے کو اپنے ساتھ دکان پر لے جاتے ہیں۔ اس کے بعد حاجی احمد حمدانی درگاہ میں لوگوں سے ملاقات کرتے ہیں اور ان کو بغداد کے خراب حالات کے بارے میں بتاتے ہیں۔ حاجی احمد کہتے ہیں کہ بغداد میں ناانصافی، بے ایمانی، ڈاکہ زنی، چوری اور ناچ گانے کا راج ہے۔ ہم لوگ نماز پڑھنے کے بجائے ناچ گانا دیکھنے کو بہتر سمجھتے ہیں۔ حاجی احمد کہتا ہے ہم سب کو ان چیزوں کو ٹھیک کرنا پڑے گا۔ اس کے بعد حاجی احمد حمدانی درگاہ سے چلے جاتے ہیں اور وہ نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ حاجی احمد جب نماز کے بعد دعا مانگ رہے ہوتے ہیں، اسی دوران ایک نقاب پوش شخص آہستہ سے حاجی احمد کے کمرے میں داخل ہوتا ہے اور خنجر نکال کر کھڑا ہو جاتا ہے۔ اسی دوران ایسا لگتا ہے جیسے وہ شخص حاجی احمد پر حملہ کرنا چاہتا ہے اور یہاں پر پہلی قسط کا اختتام ہو جاتا ہے۔